وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ عید بہت خاص دن ہوتا ہے ہمیشہ ہم مسلمانوں کے لیے۔ عید خوشی کا تہوار ہوتا ہے، عید جو ہے وہ ملنے ملانے کا تہوار ہوتا ہے، عید والے دن باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے۔ لیکن چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ تو اتوار کی چھٹی بھی نہیں کرتی، تو مجھے پورا یقین تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کی چھٹی بھی نہیں ہوگی، اور وہ نہیں ہوئی۔ جو ایک روایت ہے پنجاب کے اندر، شہباز شریف صاحب نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا خاص طور پر صفائی کے معاملات کے حوالے سے پنجاب کے اندر، جس کو ایک گولڈ سٹینڈرڈ کہا جا رہا تھا کہ شہباز صاحب کے دور کے اندر 1.5 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ جگہ پر جو ہے وہ صفائی ہو جاتی تھی، جگہیں جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی تھی۔ پھر ہم نے ایک تعفن زدہ اور ایک گندگی بھری حکومت دیکھی جس نے پورے پنجاب کو جو ہے پورے پاکستان کو گندہ کر دیا، اور اب مریم نواز شریف صاحبہ نے اس گولڈ سٹینڈرڈ کو ڈائمنڈ سٹینڈرڈ سے جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے الحمدللہ۔ اور پنجاب جو ہے وہ چونکہ آبادی کے حوالے سے بھی سب سے بڑا صوبہ ہے، تو اس صوبے میں جو ہے وہ لاکھوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، اور اتنی ہی ظاہر ہے کہ آلائشیں بھی جمع ہوتی ہیں۔ عید سے باقاعدہ پہلے پری عید اور آفٹر عید جو ہے یہ 2-3 طرح کے میکنزم ڈیولپ کیے گئے تھے، جس کے اندر جو عید سے قبل جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے گھر گھر جو ہے وہ بیگز تقسیم کیے، اور پہلی دفعہ جو ماحول دوست 32 لاکھ بیگز جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں پر پہنچائے گئے، اور اسی 32 لاکھ بیگز کی وجہ سے الحمدللہ جو ایک سڑکوں پر جو وہ علائشیں پھینکنے کا اور گرانے کا عمل ہوتا ہے اس کو کیٹر کیا گیا۔ پھر گھروں کے باہر سے جو علائشیں موجود تھیں ان کو اٹھایا گیا، اور یہ بھی جو ہے وہ ہوا پہلی دفعہ کہ پنجاب کی اور لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ فینائل اور عرق گلاب سے دھوئی گئیں۔ سو اس لیے کہیں بھی گزرتے ہوئے آپ کو وہ بدبو اور وہ تکلیف جو ہوتی تھی لوگوں کو سڑکوں پہ سے علائشیں اٹھانے کے بعد بھی، وہ کسی کو جو ہے وہ نہیں ہوئی، بلکہ بڑے انوویٹو آئیڈیاز چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے بھی شیئر کیا، جس میں چونے کے ساتھ جو ہے وہ عید مبارک لکھا ہوا ہے اور کچھ بھی لکھا ہوا ہے۔ سو بہت محنت کی ویسٹ مینجمنٹ کے جو تمام ہمارے اہلکار ہیں، ہمارے منسٹر صاحب ذیشان رفیق صاحب، ابھی بھی وہ اس وقت وہ پسرور میں ہیں اور نارووال اور پتہ نہیں اس کو کہاں کہاں جانا ہے۔ ان کی پوری ٹیم، جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہے، جو LWMC کا پورا عملہ ہے، ان تمام لوگ جو ہے یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو بہت شاباش بھی دی ہے، ان کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا ہے، کیونکہ آج اس عید کے اوپر جو سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے اس کو میٹ کرنا جو ہے وہ باقی صوبوں کے لیے بھی ممکن نہیں رہا۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے میں خدا پاک سے بہت عاجزی سے کہہ رہی ہوں کہ یہ میڈیا کی آنکھوں نے دیکھا بھی اور رپورٹ بھی کیا کہ کسی صوبے کے اندر صفائی کے یہ انتظامات موجود نہیں تھے جو پنجاب نے چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی کر کے دکھائے، اور چیف منسٹر صاحبہ ہر ایک موقع پر خود سپروائز کر رہی تھی۔ وہ 1139 جو ہیلپ لائن ہے اس کے ذریعے جو ان کو ذاتی طور پر چیزیں مل رہی تھیں، جو ان کو ٹویٹر کے ذریعے مل رہی تھیں، تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خود سے اس کو مانیٹر کر رہی تھی، اور الحمدللہ اس کو جو ہے وہ تمام شہریوں نے بھی آبزرو کیا کہ کہیں پر تعفن بدبو ان کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور کسی بھی سڑک پر یا گلی پر جہاں بھی قربانی ہوتی تھی 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کا ان کو ٹائم فریم دیا گیا تھا 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کے اندر اندر ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اور 3 دن جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے اس گولڈ سٹینڈرڈ کو سیٹ کیا ہے۔ سیف سٹی کے کیمروں کے ذریعے جو ہے سیف سٹی کے کیمروں کے ذریعے پہلی دفعہ مانیٹرنگ ہوئی۔ سیف سٹی کو کیمروں کو اس لیے بھی استعمال کیا گیا کہ وہاں پر جو ہے کہیں پر سڑک پر علائشیں اگر پڑی ہوئی ہیں تو وہ فوری طور پر ویسٹ مینجمنٹ کے اداروں کو جو ہے انفارم کیا جاتا تھا، اور ویسٹ مینجمنٹ کے عملے کو بھی چیف منسٹر صاحبہ نے اکیلا نہیں چھوڑا، ان کو کھانا، ان کو عیدی، ان کے لیے جو ہے وہ کیش انعامات جو ہے وہ موقع پر بھی تقسیم کیے گئے، اور چیف منسٹر صاحبہ کی جو زیرو ٹالرنس تھی صفائی کے حوالے سے وہ امپلیمنٹ ہوئی۔ کچھ فگرز میں آپ کو جو اپڈیٹڈ فگرز ہیں وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، جو یہ ڈیش بورڈ کے ذریعے جو ہے ہمیں ملے ہیں۔ یہ جو پہلے میں قربانی کے جو فگرز ہیں آپ کے ساتھ پہلے وہ شیئر کرتی ہوں۔ یہ ہمارے پاس پورے پنجاب کا جو ہے وہ فٹ فال ہے کہ جو اینیملز جو ہیں بہاولپور میں کتنے تھے، ڈیرہ غازی خان میں، فیصل آباد میں، تو ٹوٹل جو ہے
18,17,000 مویشی جو ہے وہ قربانی کے لیے جو ہے وہ موجود تھے، اور جیسے میں نے کہا کہ 32 لاکھ جو بیگز ہیں وہ تقسیم کیے گئے. جو پرائمری کلیکشن سینٹرز تھے وہ 5,665 تھے، جس کے اوپر ٹوٹل HR جو ہے وہ 54,000 ڈپلائی کی گئی تھی، جس میں سے 47,323 اپنی ان کی جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں ان کی ایگزسٹنگ تھی، لیکن اس کے علاوہ 7,466 ایڈیشنل جو ہے وہ ورک فورس جو ہے وہ ہائر کی گئی. اس کے لیے جو 54,000 کے قریب تقریباً یہ ہوا. ٹوٹل مشینری جو ہے وہ 11,918 جو ہے وہ ٹوٹل مشینری تھی اس پورے جو پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے، جس کے اندر ایگزسٹنگ جو ہے وہ 5,705 تھی، لیکن 6,213 نئی جو مشینز ہیں وہ اس کے لیے لی گئیں اور اس پورے جو پروسیس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سب لوگوں نے بھی بہت ساری سیکیورٹی تھریٹ الرٹس موجود تھی صوبے کے اندر، جس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی لاسٹ، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ان تک پہنچائی گئیں، جس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ نے مکمل طور پر ایک مضبوط اور مربوط قسم کا سیکیورٹی پلان مرتب کیا. الحمدللہ اس سیکیورٹی پلان کے اوپر بھی عمل درآمد ہوا اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر نہیں ہوا. الحمدللہ اس دفعہ پنجاب میں ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، اور جو مویشی منڈیاں ہیں وہ بھی ایک تمام تر انتظامات کے ساتھ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ مویشی منڈیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر موجود تھیں. اور یہ ابھی جو ویسٹ کلیکشن ہوئی ہے اس میں 75,496 جو یہ ہماری ویسٹ اس میں اٹھائی گئی ہے ٹن، 76,496 ٹن ویسٹ اٹھایا ہے جی. منڈے کو ٹیوزڈے کو اٹھایا ہے 66,371 ٹن، اور یہ ٹوٹل جو ہے یہ آج کا فگر اس میں موجود نہیں ہے، یہ کل تک کے فگر ہیں. اس میں جو ہے 1,41,000 ٹن علائشیں اور جو پورا کوڑا ہے وہ اٹھایا گیا ہے. اس میں پوری ڈیٹیلز ہیں جو کتنی کمپلینٹس جنریٹ ہوئیں ان میں سے یہ میرے پاس موجود ہے، سوائے چند ایک کمپلینٹس کے جو کل تک موجود تھی اس کو فوری طور پر کل ہی حل کر لیا گیا تھا، اور کمپلینٹس کے اوپر ایک باقاعدہ کنٹرول روم بنایا گیا تھا، جس کے اوپر پورا کنٹرول روم جو ہے اس کے لوگوں نے بھی عید نہیں منائی، انہوں نے بھی پنجاب کے لوگوں کو صاف ستھری اور ماحول جو ہے وہ صاف ستھری عید دینے کے لیے اپنا جو ہے کام کیا. لیکن دوسری طرف عجیب بات ہے، ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو ہمارے دھمکی وزیر اعلیٰ ہیں وہ اب پھر دھمکیاں دے رہے تھے بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا، وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. میری گزارش ہے بھائی پہلے کوڑا تو اٹھا لو. پورا میڈیا جو ہے وہ کل بتاتا رہا کوڑا اٹھانے کے لیے تھوڑی سی مریم نواز کی نقل کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے، تھوڑے سے ریسورسز استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور آپ کے لیے تو اتنی سی محنت بھی کافی ہوگی. مریم نواز نے خیر بہت ساری کی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی آپ نہیں کر سکے. تو کوڑا تو اٹھا لیں، اس کے بعد دھمکی بھی کسی اور کو دے دیجیے گا. لیکن افسوس کی بات یہ کہ عید والے دن بھی اپنی جو نفرت ہے، اپنا جو انتشار ہے وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے. کوڑا ان سے اٹھایا نہیں جاتا، باتیں ان سے آپ کرا لیں جتنی مرضی. بیرسٹر سیف نے کل بھی جو ہے وہ پورا فوکس جو ہے وہ مریم نواز کے اوپر ہے. او بھائی لاہور ہی آ جاؤ پھر، اگر آپ کو خیبر پختونخوا میں کوئی کام نہیں ہے، آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں بتانے کو کچھ نہیں ہے، تو بھائی پھر لاہور ہی آ جاؤ، ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی خاطر تواضع کر دیتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کوڑا کیسے اٹھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے کرتے ہیں. اور ایک صحافی بھی ہمارا جو ہے اس کا ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی میں ان کے لوائقین سے بھی اور آپ تمام صحافی برادری کے ساتھ بھی میں اظہار یکجہتی بھی کرتی ہوں، اور میں مطالبہ کرتی ہوں کہ اس صحافی کے قاتلوں کو فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے. یہ عجیب بات ہے، میں اس وقت عید کے موقع پر کوئی تلخ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن واجبات ضرور مانگیں، وفاق سے واجبات مانگنے چاہیے، لیکن اپنی طرف بھی دیکھیں کہ آپ نے کتنے واجبات دینے ہیں. بجلی کی مد میں آپ کے کہاں کہاں لائن لاسز ہوتی ہے، آپ خود ان کی حکومت ان کے ایم پی ایس کی سرکردگی میں گرڈ اسٹیشن پہ حملے کراتی ہے، گرڈ اسٹیشنز کو جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. ان کی قبضہ کرنے کی،
ان کی دہشت گردی کرنے کی عادت نہیں جاتی، اور وہ پھر مطلب آج عید ہے، آج چھوڑ دیتے ہیں، کل سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسکور سیٹل کریں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو عید کے اوپر چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ڈائریکشنز دی تھی کہ جو کرائے ہیں وہ کم ہونے امپلیمنٹ ہونے چاہیے، اور یہ بھی ان آنکھوں نے اور پنجاب کے عوام نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹرز کو کرائے واپس کرنے پڑے. آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹر کی جیب میں جو پیسے چلے جائیں وہ کبھی باہر نہیں آ سکتے، لیکن پنجاب میں ٹرانسپورٹرز کی جیب سے اضافی کرائے نکال کر جو ہے وہ پیسنجرز کو واپس کیے گئے. یہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں ہوا. سو الحمدللہ یہ جو ڈائمنڈ جو ایک سیٹ کیا ہے سٹینڈرڈ چیف منسٹر صاحبہ نے، انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ اور بھی بہتر ہوگا. اس کو پلاٹینم پہ بھی لے کے جائیں گی، اور باقی صوبے جو ہے وہ کم از کم اس کے گولڈ اور سلور کو ہی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ میچ کر لے تو بہتری ہوگی. ٹھیک ہے KPK کے جو چیف منسٹر ہیں یا ان کے جو باقی وزراء ہیں ان کو گندگی میں تعفن میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، ان کے ارد گرد کافی گندگی ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں، ان کی گلیاں محلے جو ہے وہ صاف آپ کو ضرور کرنے چاہیے. شکریہ جی. اچھا آپ یہ بتا دیں کہ اب جو صفائی آپریشن ہے یہ مکمل طور پر اگر ہم بات کریں تو یہ ہم نے اپنے وسائل سے اپنے لوگوں سے اپنے جو کنٹریکٹرز ہیں ان سے، اس کے باوجود پنجاب حکومت کی جانب سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ پھر اس کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں اور غیر ملکی کوئی کمپنی کو پھر سے موبلائز کرنے کے حوالے سے خاص دیکھو بہت ساری ہائپوتھیٹیکل یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کا کوئی پلان میں بتاتی ہوں. دیکھیے ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں جتنی ہماری میں نے جیسے گزارش کی کہ ہمیں ابھی بھی آؤٹ سورس کرنے پڑے، ہمیں مشینری لینی پڑی، ہمیں جو ہے وہ لوگ ہائر کرنے پڑے، لیکن یہ ابھی ہم آؤٹ سورس کے ماڈل پہ جا رہے ہیں، یہ درست ہے، لیکن اس پہ غیر ملکی کمپنی ہے میرا نہیں خیال. ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہر ایک ڈسٹرکٹ ایون تحصیل لیول تک جو ہے ہمارے پاس اپنی لوکل کمپنیز نے اتنا بڑا رسپانس دیا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی اس کیمپین کو، اور جو روڈ شو کیا تھا انہوں نے LWMC کا، اس کے بعد پہلے ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید ہمیں وینڈر ہی نہیں ملیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور کل انشاءاللہ تعالی جو ہمارے وزیر بلدیات ہیں ذیشان رفیق صاحب وہ بھی یہاں میرے ساتھ موجود ہوں گے. آج شام 5 بجے ان کی کلوزنگ سرمنی ہے، جس کے بعد جو ٹوٹل فگرز ہیں یہ 3 دن کے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اور پنجاب جو ہے وہ انشاءاللہ خود کفیل ہے ہر طرح سے، اور ہمیں جو ہے وہ پنجاب کے عوام کو فیسلٹیز دینے کے لیے جس بھی حد تک چیف منسٹر صاحبہ کو جانا پڑے وہ جانے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. میں آپ کو کچھ تصاویر بھیج دوں گی جس میں جو فیلڈ میں لوگ کام کر رہے تھے یہ پہلے انعام ان کو ملے ہیں، اور افسروں تک انعام بعد میں جائے گا. چیف منسٹر کی حکومت میں ہماری میں سب سے پہلے جو گراؤنڈ پہ کام کرتا ہے، جو کام کر رہا ہوتا ہے، گدھا گھوڑا برابر نہیں ہے چیف منسٹر کی حکومت میں، جو کام کرتا ہے جتنا کام کرتا ہے اس کو اتنا انعام ملتا ہے. اور جن سینیٹری ورکرز نے، جن LWMC کے عملے نے گراؤنڈ پہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر کے ساتھ انہوں نے اس تعفن والے ماحول کے اندر کھڑے ہو کے جس طرح سے کام کیا، ہم سب کو ان کو سلوٹ کرنا چاہیے. میڈم آپ نے کہا ہے کہ عید کا روز ہے، صحافی دوست سب آئے ہوئے ہیں، صحافی کے لیے کوئی اتھینٹک بات بتا دیں کہ یہ جو ڈوڈا والی اسکیم ہے یہ کب اناؤنس ہوگی؟ آپ نے کہا تھا جون کے پہلے ہفتے میں جو ہے نا یہ بتا دیں. چلے بھائی میں نے ابھی تک جتنی باتیں کی نا اوتھینٹک ہی کی ہیں. میں جو ہے نا وہ پنجاب کی ترجمان ہوں، سو پنجاب کے لوگ جو ہے نا حقیقی باتیں کرتے ہیں، حقیقی کام کرتے ہیں، اور سب کے لیے خوشخبری ہے، سب کے لیے خوشخبری ہے. بہت دنوں سے کہہ رہی ہوں، بس یہ عید کا آج موقع گزر گیا ہے. بہت جلد جو کمیٹی چیف منسٹر صاحبہ نے بنائی ہے اس کی ہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے یہ احکامات بھی مجھے مل گئے ہیں کہ تمام کیمرہ مین، تمام میڈیا ورکرز، وہ کیمرہ مین ہیں، وہ دوسرے چھوٹے میڈیا ورکرز ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ اب ان جو نئی جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو آپ کا حصہ ملے گا.
نہیں ابھی تو روڈا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس کو انہانس بھی کریں گے. جو آپ کا ایف بلاک کا وہ تھا وہ ایف بلاک کا مسئلہ بھی بہت جلد حل ہونے لگا ہے بیکاز اس کے بورڈ کا انتظار تھا. بورڈ بن گیا ہے, چیف منسٹر صاحبہ نے بورڈ بھی بنا دیا ہے. اب پہلی بورڈ میٹنگ میں اس کا PC1 اپروو ہو جائے گا اور آپ کے لیے خوشخبری ہے. سو میں نے بھی آپ سب لوگوں کو عیدی دے دی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. دیکھیں میں کسی کا اسپیسیفک نام لوں گی تو پھر وہ خفا ہو جائیں گے, تو وہ خود ہی غور کر لیں کس کس کے گلی محلے میں کتنا کتنا کوڑا پڑا ہے. اور پنجاب کے جو تمام گلی محلے ہیں وہ زیرو ویسٹ ہیں اس وقت الحمدللہ. سو سب کو مریم نواز شریف صاحبہ کی تقلید کرنی چاہیے. جی ہاں, ضرورت پڑے گی پیپلز پارٹی کی خاص طور پر. وفاق میں جو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کسی حد تک کامیاب ہو گئے, پنجاب میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہا. کیسے آپ پنجاب کے معاملات بھی وفاق سے ہینڈل ہوتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ مجھ سے کچھ بھی ایسا نہیں سن پائیں گے. ہمارے اتحادی ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, پر پنجاب میں تو ہم کمفرٹیبل ہیں بالکل. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی ہاں ایگزیکٹلی ہوگا. اگر ہم بات کریں مویشی منڈیوں کی اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کا آپ نے دعویٰ کیا, مویشی منڈیوں میں وہاں پہ ٹیکس نہ لگنے کا دعویٰ تھا. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہے کہ ہر گاڑی کے اوپر فی جانور فیس لی گئی ہے. جو پرالی کے نام کے اوپر جو باقاعدہ طور کے اوپر 15 روپیہ کی گاڑی لی گئی ہے, جس کی آپ کے ساتھ تصاویر ہیں یا ضرور بتائیے گا, میں چیف منسٹر صاحبہ کے نالج میں لاؤں گی. جا سکتی ہے اس کے ساتھ جو پارکنگ کے نام کے اوپر وہاں پہ بدماشی ہوتی رہی ہے, آپ کے صرف نوٹس پہ لا رہا ہوں. جی اوکے. اس کے ساتھ اگر ہم پوسٹ کی بات کریں, پوسٹ یہ سیکشن تھی, دیکھیے سیری پائے یہ ساری ایک بنیادی ضرورت ہے. ہر جگہ پہ وہ گھومنے جانے اور گھومنے جاتے ہیں. دفعہ 144 لگانے کا مقصد کیا ہے, جبکہ پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ وہ گھومنے جاتے ہیں. غریب کو اگر کہیں سے پایا مل جاتا ہے تو کیا اس کو گھمائے نہ ہو. نہیں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے سری پائے بھوننے کے لیے ایک باقاعدہ SOPs جو ہیں وہ ہوتے ہیں. کھلے مقامات پر اس طرح سے بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے سری پائے بھوننے پہ ہمیشہ ممانعت ہوتی ہے, 144 لگتی ہے, وہ اس دفعہ بھی لگائی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے ماحول دوست حکومت ہے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر 32 لاکھ بیگز بھی جو ہے وہ ماحول دوست بیگز جو ہے تقسیم کیے گئے. اسی طرح جو سری پائے ضرور کھائیں آپ, ایک تو گرمی بہت ہے, میری گزارش ہے کہ کم کھائیں کیونکہ بہت زیادہ گیسٹرو کے اور ڈائریا کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں, تو گوشت جو ہے وہ کم کھانا زیادہ صحت کے لیے مناسب ہوگا, اور سری پائے بھی کم کھائیں تو بہتر ہوگا. اس کو اس موسم میں سری پائے ویسے ایڈوائزبل نہیں ہے میرے مطابق. اچھا میڈم